اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ مال غنیمت کے سوال کرتے ہیں، جو مال دشمنوں نے جنگ میں چھوڑا ہو۔ فرما دیجئے، مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی معاملات درست کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلال سے ڈر جاتے ہیں۔ جب ان پر اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی مزہ اور حالت آفرین باتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں جاتے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، اس کے لیے ان کے رب کے بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، مغفرت اور بلند درجہ رزق بھی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق سے جہاد کے لیے باہر نکل لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ یعنی گروپ اس پر ناخوش تھا، مکے سے ہجرت کرے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہیں جھگڑنے لگے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور لشکر محمدی کو فتح نصیب ہوگی۔ وہ موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفر مکہ کے دو گروہ یعنی دو گروپ میں سے ایک کو غلبہ اور فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہیں، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلمان کے کمزور گروہ سے لڑ کے جیت جائیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمن کے بڑے لشکر پر مسلمانوں کی فتح ہو، کافروں کے شان و شوکت کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ بدر کی عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، اگرچہ مجرم لوگ حق و باطل کے نتیجے کو ناپسند ہی کرتے رہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے رب سے مدد کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں 1001 کے بعد ایک فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ تمہارے دل کو سکون ہو جائے، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر اور تم غنودگی یعنی نیند فرما دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کے باطل خیالات کے گندگی تم سے دور کر دی، اور تمہارے دلوں کو یقین سے مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ منظر بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اشب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و مدد کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا خوف ڈال دیتا ہوں، سو تم کافروں کے گردنوں کے اوپر ضرب لگانا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، یعنی اگینسٹ گئے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے
تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب دینا ہے سو تم اس سے چکھ لو، بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو چاہے وہ لشکر بڑا ہو پھر بھی اس کو پیٹ مت دکھانا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اس دن کافروں سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے مدد کے لیے ملنا چاہتا ہو تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے سپاہی لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ان پر کنکر مارے تو وہ آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنے طرف سے اچھی انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک مزیدار احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکار و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو تم بھی پھر یہی سزا دیں گے اور تمہارے لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکیں گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔